بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل جس کا نام ہے سیکھ لیتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ لڑائی جھگڑے کے کیس میں اگر ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے تو جو ملزم فریق ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے، مجھے بے گناہ ملوث کیا گیا ہے، یا میرا قصور کم تھا، مجھے بڑھا چڑھا کر میرے خلاف الزامات لگائے گئے ہیں اس ایف آئی آر میں، یا میرے علاوہ میرے دیگر فیملی ممبرز کو بھی نومینیٹ کر دیا گیا ہے جو جن کا اس وقوعے سے کسی بھی طرح تعلق نہیں ہے، تو وہ اب گرفتاری سے پہلے اگر ضمانت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا آسان ہے ضمانت لینا یا کتنا مشکل ہے، کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں، کن کن گراؤنڈز کی بنا پر کورٹ جو ہیں وہ ضمانت دیتی ہیں پری اریسٹ بیل۔ کافی سارے پوائنٹس یہاں پر میں نے لکھ لیے ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ کسی بھی ویور نے کوئی بھی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے تھرو واٹس ایپ وائس میسج، اور یہ ہماری ویب سائٹ ہے www.vasikanvisi.com۔ اس کو وزٹ کر کے آپ ڈفرینٹ کائنڈز آف فارمیٹس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ وہ دعویٰ ہے، جواب دعویٰ، اپیل ہے، نگرانی ہے، ریٹ پٹیشن، انٹرا کورٹ اپیل ہے، یا دیگر کوئی بھی فارمیٹس ہے، آپ یہاں پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ بلاگز بھی موجود ہیں فار انفارمیشن گیننگ۔ پری اریسٹ بیل یعنی پٹیشن فار بیل بیفور اریسٹ اگر کسی نے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، دیکھنی ہے کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے، تو اس کو بھی یہاں سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیں کہ اگر تو ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے اور ملزم نے اپلائی کرنا ہے اپنی پری اریسٹ بیل کے لیے، یعنی گرفتاری سے پہلے ضمانت اس نے حاصل کرنی ہے، تو اسے پٹیشن فائل کرنی پڑے گی سیشن کورٹ میں، ڈاکومنٹس انیکس کرنے پڑیں گے، ایف آئی آر کی کاپی، اس طرح کے سارے ایک فائل بنا کے سیشن کورٹ میں دائر کرنی پڑے گی۔ اب سیشن کورٹ یا تو خود سنے گی اس بیل پٹیشن کو، یا انٹرسٹ کر سکتی ہے کسی بھی ایڈیشنل سیشن جج کو۔ اب ایڈیشنل سیشن جج کے پاس جب کیس جاتا ہے، جو لائر ہیں وہ آرگیو کرتے ہیں، عبوری ضمانت تو فوراً ہی مل جاتی ہے، بے شک قتل کا بھی کیس ہو تو عبوری ضمانت فوراً مل جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے اور اس ڈیٹ کو پولیس کو بھی طلب کیا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں، یہ پری اریسٹ بیل لگی ہے، ریکارڈ کو لے آئیں۔ اب جو نیکسٹ ڈیٹ پڑتی ہے وہ اس ڈیٹ میں یا تو یہ جو عبوری ضمانت ہوتی ہے، یہ جو عارضی ضمانت ہوتی ہے جس کو ایڈ انٹرم بیل کہا جاتا ہے، یہ یا تو کنفرم ہوتی ہے یا اس کو ریکال کیا جاتا ہے، یعنی ختم کی جاتی ہے، یا پھر اس کو یعنی کہ پکی ضمانت مل جاتی ہے، تو یہ اس کی جو ڈیٹ مقرر کی جاتی ہے۔ تو یہ جو ڈیٹ جب فکس کی جائے گی اس دن پولیس والے بھی آ سکتے ہیں، یعنی ریکارڈ لے کے، اس کے بعد کمپلیننٹ سائڈ سے بھی جو ہے وہ جس نے ایف آئی آر درج کروائی ہوتی ہے وہ بھی آ سکتا ہے، ملزم فریق پیش ہوں گے، ان کے دونوں کے وکلاء پیش ہو سکتے ہیں اور آرگیو کر سکتے ہیں۔ ان کا یہ موقف ہوگا کہ یہ ایف آئی آر سچی ہے، ملزم کا یہ موقف ہو سکتا ہے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے۔ تو اب اسی دوران یعنی ایڈ انٹرم بیل کے بعد اور کنفرمیشن کے آرڈر یا ریکالنگ کے آرڈر سے پہلے جو ملزم فریق ہے اس کو انویسٹیگیشن جوائن کرنی ہوتی ہے، روپکار لے کے وہ تھانے میں جائے گا، بتائے گا کہ میری ایڈ انٹرم بیل جو ہے وہ مجھے الاؤ کر دی گئی ہے، مجھے بری ضمانت مل گئی ہے، تو میرے بیان ریکارڈ کیے جائے یا میرے وٹنسز کے بیان ریکارڈ کیے جائیں، میں بے گناہ ہوں، اپنے جو ہے وہ اس میں گراؤنڈز بتا سکتا ہے ان کو۔ اب جب آپ نے بیل اپلائی کرنی ہے، یہ کنفرمیشن کی آرگومنٹس کرنے ہیں، تو خاص طور پر آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے، ایک تو یہ میلف آئی ڈی۔ اب جو بھی ملزم ہے جس نے بیل لینی ہے اس نے یہ ثابت کرنا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر ہے اس کی بیسڈ میلف آئی ڈی ہے، اور اس کو فردر انکوائری میں لے کر آنا ہوتا ہے، تبھی بیل ملتی ہے، ادروائز بیل ملنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ باقی دیگر فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز کورٹ خود بھی دیکھ سکتی ہے، لیکن چونکہ وکیل کا کام یا جو بھی فریق ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کورٹ کو کنونس کرنا، تو اس وجہ سے تاکہ کورٹ کے لیے آسانی ہو ایکچوئل فیکٹس کو سمجھنے میں۔ اب یہاں پہ اگر تو چھوٹی سی بات پر ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے، پیچھے کوئی سابقہ رنجش نہیں ہوتی، موقع کی بات ہی تھوڑی سی تلخ کلامی ہوگی اور اس وجہ سے ایف آئی آر درج کر لی جاتی ہے، تو اس صورت میں میلف آئی ڈی کو ثابت کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ یہ سیم ڈے کا اوکرنس ہے، انہوں نے رپورٹ کیا اور
جو ہے یہ لڑائی جھگڑے میں فلاں شخص مضروب ہوا، اس کا میڈیکل رپورٹ ہے، تو اس میں میل ایف آئی ڈی کہاں سے آئی، اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہے، کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی زمینوں کا ڈسپیوٹ نہیں ہے، کوئی سیاسی رنجش نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو کیوں کوئی ال ول نہیں ہے ان کمپلیننٹ پروزیکیوشن سائڈ پہ، تو اس وجہ سے کورٹ بیل کو ریجیکٹ کر سکتی ہے۔ لیکن اگر جو اکیوز پارٹی ہے وہ یہ ثابت کر دیتی ہے، کنونس کر دیتی ہے کورٹ کو کہ یہ میل ایف آئی ڈی ہے یا یہ فردر انکوائری کا میٹر ہے، پروہیبیٹری کلاز میں فال نہیں کرتا، تو کورٹ مختلف گراؤنڈز کی وجوہات پر بیل کو الاؤ کر سکتی ہے۔ اگر باقی کنونسنگ پوائنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں، سمپل آپ کورٹ کو یہ کہتے ہیں کہ میں بے گناہ ہوں، ایف آئی آر جھوٹی ہے، تو پھر بھی ضمانت حاصل کرنا کافی مشکل ہو سکتا ہے۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیس ٹو کیس کے کیا فیکٹس ہیں، بیلیبل آفینس ہے، نان بیلیبل ہے، تو اس کو بھی چیز دیکھی جاتی ہے۔ اب اگر تو یہ بیلیبل آفینس کی ایف آئی آر ہے تو ضمانت بالکل آسانی سے ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ملزم کا رائٹ ہوتا ہے، اس میں ملزم کو بیل ملتی ہی ملتی ہے۔ لیکن اگر تو آفینسز بیلیبل بھی ہیں، کچھ نان بیلیبل ہیں، تو نان بیلیبل کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ بیلیبل تو ایک الگ سے سائٹ پہ ہو ہی جائیں گے، لیکن نان بیلیبل کو لازمی طور پر دیکھا جائے گا، کیونکہ اس میں یہ ملزم کا رائٹ نہیں ہوتا، بلکہ کورٹ دیکھتی ہے کہ کیا یہ جو ملزم ہے ضمانت کا حقدار ہے یا نہیں ہے۔ اب نان بیلیبل میں کنونس کرنا ہوتا ہے لائر نے، وکیل نے کورٹ کو کہ یہ جو ایف آئی آر ہے اس میں یہ لکوناز ہیں، یہ گراؤنڈز ہیں ہمارے پاس، یہ میل ایف آئی ڈی ہے، یہ فردر انکوائری کا میٹر ہے۔ تو اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نقصان تھوڑا ہوتا ہے، اب ملزم جو کمپلیننٹ سائڈ ہوتا ہے، ایکچوئل وقوع بھی تھوڑا بہت ہوا ہوتا ہے لیکن نقصان بہت کم ہوتا ہے، لیکن ان کو گرج ہوتی ہے، رنجش ہو سکتی ہے اسی وقوع کی، تو وہ بڑھا چڑھا کر اس کو یعنی ایگزیجریٹ کر دیتے ہیں اور اس میں الزامات زیادہ لگا دیتے ہیں۔ تھوڑا سا نقصان وہ کہتا ہے جی یہ اس نے دھمکی بھی دی ہے، قتل کی کوشش بھی کی ہے، ہمارے گھر میں کچھ بھی وہ الزامات لگا سکتا ہے۔ تو اگر ایگزیجریشن آ جائے تو یہ کورٹ کو یہ آپ نے کنونس کرنا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی وقوع نہیں ہوا، یہ ایگزیجریٹ ہوئے، ان وجوہات کی بنا پر ایگزیجریشن کی گئی ہے، یہ ہمارے پاس ثبوت ہے۔ تو یہ تبھی پتہ چلے گا جب آپ پوری فائل کو پڑھیں گے۔ اب موقع پر اگر 2 افراد موجود ہیں، ان کے علاوہ دیگر فیملی ممبرز، پوری فیملی کو جو ہے انوالومنٹ ان کی کر دی جاتی ہیں جو موقع پر موجود ہی نہیں ہوتے، تو اگر آپ یہ بھی ثابت کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ جو افراد فار ایگزامپل 10 افراد کو نومینیٹ کیا گیا تھا، 2 موقع پہ تھے، 8 نہیں تھے، تو 8 میں سے اگر کچھ کا آپ کے پاس ثبوت ہے کہ یہاں پر موجود ہی نہیں تھے، یا آؤٹ آف سٹی تھے، آؤٹ آف کنٹری تھے، یا کسی اور میٹنگ اٹینڈ کر رہے تھے، کافی دور تھے، تو اس صورت میں کورٹ کو کنونس ہو سکتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے جی یہ تو ایک وائڈر نیٹ پھیلایا گیا ہے، تو یہ اس کی میل ایف آئی ڈی ہو سکتی ہے، تو یہ فردر انکوائری کا میٹر بھی آ سکتا ہے، تو اس طرح بیل الاؤ کی جا سکتی ہے۔ میڈیکل رپورٹ لوگ اپنی مرضی کی بنا لیتے ہیں، تو یہ بھی ایک زیادتی کی بات ہے۔ اوفینس تھوڑا سا ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل اگر کسی کو سمپل ایک خراش سی آئی ہے تو وہ میڈیکل رپورٹ جا کے جو ہے میڈیکل آفیسر سے مل کے، پولیس والوں سے مل کے ایک میڈیکل رپورٹ اپنی مرضی کی بنا لیتا ہے، اس میں اوفینسز جو ہیں وہ ہڈی ٹوٹنے کی لگا لیتا ہے۔ تو اس طرح جو ہے جب اس طرح کی ایگزیجریشن آ جائے تو آپ نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے، آپ نے میڈیکل کو ثابت جو ہے وہ چیلنج کرنا ہوتا ہے۔ تو اب اس کے گراؤنڈز کی دیکھ لیتے ہیں کہ بیل کے کیا گراؤنڈز ہو سکتے ہیں۔ تو ایف آئی آر کو آپ پوری طرح پڑھیں کہ ایف آئی آر 1 دفعہ پڑھیں، 2 دفعہ پڑھیں، 3 دفعہ، 5، 10 دفعہ پڑھیں، ہو سکتا ہے آپ کو کچھ چیزیں وہیں ایف آئی آر سے ہی مل جائیں۔ پھر ایف آئی آر کے بعد آپ کو دیگر ڈاکومنٹس بھی دیکھنے پڑتے ہیں۔ آپ اگر کوئی کنفرمیشن کی جب ڈیٹ پڑتی ہے، یعنی کہ جب آپ کی عبوری ضمانت اپلائی ملتی ہے، اس کے بعد جو نیکسٹ ڈیٹ پڑتی ہے اس ڈیٹ آپ ٹائم لے لیں اور آپ جو ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ ڈاکومنٹس کی کاپی کروا لیں جو پولیس کے پاس موجود ہیں، جو انہوں نے ریکارڈ ان کے پاس موجود ہے، نقشہ مضروبی بنایا ہو سکتا ہے، ان کے بیانات ہو سکتے ہیں، 161 کی سٹیٹمنٹس ہو سکتی ہیں وٹنسز کی، ان میں کیا تضاد ہے۔ یہ ایک تو آپ پہلے دیکھ لیں کہ ڈیلے کتنا ہے ایف آئی آر میں۔ فار ایگزامپل آج کا وقوع ہے اور ایف آئی آر درج کر لی جا رہی ہے کل یا پرسوں کی جا رہی ہے، تو اس میں کورٹ جو ہے ڈیلے کو بھی کافی کنسیڈر کرتی ہے کہ 1-2 دن کا ڈیلے ہے یا 20 گھنٹوں کا ڈیلے ہے، تو اتنا ڈیلے کیوں ہے؟ وقوع ابھی کا ہوا ہے، 20 گھنٹوں بعد ایف آئی آر درج کیوں کروائی گئی ہے؟ اور 20 گھنٹوں کا یا 1-2 دنوں کا جو ڈیلے ہے یہ فیور کرتا ہے ملزم کو، کیونکہ اس میں کورٹ یہ کہتی ہے کہ جو اتنا ڈیلے ہے، اس ڈیلے میں، اس ٹائم میں جو کمپلیننٹ سائڈ ہے وہ ساز باز کر سکتی ہے، وہ کنسلٹ
کر سکتی ہے ایک دوسرے سے، جو بھی ان کے ممبرز ہیں، فیملی ممبرز ہو گئے، پولیس والوں سے کنسلٹ کر سکتی ہے کہ کس کو گھیرے میں لینا ہے، کس کو ایف آئی آر میں نامزد کرنا ہے، کیا رول ایٹریبیوٹ کرنا ہے. کافی ساری چیزیں جو ہیں کنسلٹیشن میں آ سکتی ہیں. سیکنڈ پہ ہے تضاد. آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا کیا تضاد ہے، کس چیز میں کتنا تضاد ہے، ایف آئی آر میں کیا بیان کیا گیا ہے کمپلینٹ کی سائڈ سے، تتیمہ بیان میں اس نے کیا بیان دیا ہے، ایف آئی آر میں کیا لکھ رہا ہے، میڈیکل لیگل رپورٹ جو ان کے پاس موجود ہے، انہوں نے نقشہ مطلب ان کے جو انجرڈ پرسن ہے ان کا میڈیکل ہوا ہے، اس میں کیا چیز مینشن ہے، اس میں کون کون سی انجریز ہیں، کیا ایف آئی آر میں وہ انجریز موجود ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے کنٹراڈکشن دیکھنی ہیں. اور اس کے بعد اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میڈیکل رپورٹ اس میں ایگزیجریشن کی گئی ہے یا خود ساختہ جو ہے یہ اس میں ضربات لگا کر انہوں نے جو ہے پھنسانے کی کوشش کی ہے، بیلیبل آفینس کو نان بیلیبل میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو آپ میڈیکل جو رپورٹ ہے اس کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں. اگر کسی کو نہیں پتا کہ اپلیکیشن کیسے بنائی جاتی ہے تو ہماری یہ ویب سائٹ کو وزٹ کر سکتا ہے. اگر یہاں پر اس ٹائم موجود نہیں ہے تو انشاءاللہ فیوچر کی جو تاریخ ہیں اس میں اپلوڈ کر دیا جائے گا میڈیکل جو چیلنج کرنے کی اپلیکیشن ہے. اب یہاں پہ میڈیکل جب بورڈ چیلنج ہوتا ہے تو اپلیکیشن الاؤ ہوتی ہے، مجسٹریٹ صاحب الاؤ کرتے ہیں. الاؤ کرنے کے بعد میڈیکل بورڈ کنسٹیٹیوٹ ہوتا ہے. میڈیکل بورڈ میں جو ہے وہ مضروب کو بلایا جاتا ہے کہ آپ آ جائیں، کمپلینٹ سائڈ کو بلایا جاتا ہے. تو اگر تو جو کمپلینٹ سائڈ ہے وہ پیش نہیں ہوتے، اگر وہ پیش نہیں ہوتے تو جب آپ کا بیل سٹیج اگر اسی دوران آ جاتی ہے، کنفرمیشن کی کچھ تاریخ پڑ جاتی ہیں، ڈیلے ہو جاتا ہے، ایڈجرمنٹ ہو جاتی ہے، تو اس صورت میں آپ یہ گراؤنڈز بھی لے سکتے ہیں کہ ہم نے میڈیکل کو چیلنج کیا ہے، میڈیکل ہماری الاؤ ہوئی ہے، لیکن اس کے باوجود جو میڈیکل بورڈ بنا ہے، تشکیل دیا گیا ہے، وہ انہوں نے کئی بار ان کو بلایا ہے، ان تاریخوں کو بلایا ہے، لیکن وہ خود جان بوجھ کر پیش نہیں ہو رہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ان کی میڈیکل جو سرٹیفکیٹ ہے، لیگل سرٹیفکیٹ ان کے پاس موجود ہے، اس میں جعل سازی ہو سکتی ہے، دو نمبری کی جا سکتی ہے ان میں، یعنی کہ اوفینسز کو ایگزیجریٹ کیا گیا ہے، انجریز کم نیچر کی یا اس میں بڑھا چڑھا کے نان ویلیبل بنایا گیا ہے. تو یہ گراؤنڈز لیا جا سکتا ہے. اگلا یہ پوائنٹ بھی لیا جا سکتا ہے، فار ایگزامپل اگر آپ کا جو کیس ہے وہ لڑائی جھگڑا ہوا ہی نہیں، آپ کا کیس کچھ ہو رہا ہے، لیکن اس کو ویسے ہی انہوں نے میڈیکل اپنا کوئی نقصان کر کے میڈیکل بنوا لیا اور لڑائی جھگڑے کا رنگ دے دیا. ہو سکتا ہے آپ کا ڈسپیوٹ کچھ زمینوں کے معاملات ہوں، وہ آپ کو اس کو کریمنل میں کنورٹ کر دیا گیا ہو کوئی، تو آپ اس صورت میں آپ کے پاس یہ ثبوت ہونا چاہیے کہ آپ کے یہ سول کیسز کورٹ میں چل رہے ہیں. یا کچھ ایسی بھی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے کہ آپ کا جو ہے میٹر سول، بلکہ یہ جو دوسرا میں آپ کو بات بتانے والا تھا گراؤنڈز، یہ والی یہ اور طرف چلی جاتی ہے، یہ لڑائی جھگڑے کی نہیں ہے، لیکن اس کو چلے چھوڑ دیتے ہیں. اب آگے چل کے دیکھ لیتے ہیں وائڈر نیٹ. اس کو میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں کہ جو وائڈر نیٹ جو ہے وہ اگر 2 افراد پہ موقع پہ موجود تھے لیکن 10 افراد کو نامزد کر دیا گیا ہے، 20 کو کر دیا گیا ہے، تو یہ ایک وائڈر نیٹ ہے. اس کو آپ نے ایکسپلین کرنا ہے کہ یہ وائڈر نیٹ کس طرح اور کیسے جو ہے انہوں نے جال بچھایا ہے ملزمان کے خلاف. اب ایف آئی آر میں نامزد نہیں، اگر تو ایف آئی آر میں نامعلوم افراد لکھے گئے ہیں، کسی کو نومینیٹ نہیں کیا گیا اور بعد میں تتیمہ بیان میں کسی بھی ملزم کو نومینیٹ کر دیا گیا، تو کورٹ اس کو بھی کہتی ہے کہ نہیں، ایف آئی آر میں آپ کا کام بنتا تھا کہ آپ ایف آئی آر میں لکھیں، اور اگر نہیں لکھا تو تتیمہ بیان میں اگر اس کو نومینیٹ کر بھی دیا گیا ہے تو تب بھی کورٹ اس کو ایک ویک کہہ سکتے ہیں، سمجھتی ہے، اور اس میں بیل الاؤ کی جا سکتی ہے. پھر اور دیگر اور بھی گراؤنڈز دیکھتی ہے کہ یہ جو اوفینسز ہیں یہ کیا پروہیبیٹری کلاز میں فال کرتے ہیں نہیں کرتے، کیونکہ اگر مائنر سا اوفینس ہے، فار ایگزامپل جس کی سزا 1 سال 2 3 سال 4 سال سزا اگر ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے اوفینسز میں، تو اس میں کورٹ عموماً پروہیبیٹری کلاز میں اگر فال نہیں کرتے تو اس میں کورٹ جو ہے وہ بیل گرانٹ کر دیتی ہیں. پھر کوئی اسپیسیفک رول اگر نہیں ہے، ایف آئی آر کو اگر آپ پڑھتے ہیں، ایف آئی آر میں دیکھتے ہیں سمپل یہ لکھ دیا تھا کہ انہوں نے مارا پیٹا ہے، یا کوئی کسی مخصوص ملزم کا کوئی اسپیسیفک رول نہیں ایٹریبیوٹ کیا جاتا، تو اس صورت میں بھی کورٹ یہ اس کو سمجھتی ہے کہ یہ اب کیسے اس کو بائفرکیٹ کیا جائے رول کو، یا تو اس میں یہ ایک اگر نو اسپیسیفک رول ہو تو بھی یہ ایک کنسیڈر کیا جا سکتا ہے گراؤنڈز فار بیل. اب سابقہ رنجش، اگر کوئی سابقہ رنجش ہے، کوئی سیاسی رنجش ہو سکتی ہے، کوئی اور رنجش ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، کچھ بھی ہے، آپ نے پیش کرنا ہے، بتانا ہے. اور کورٹ آپ کو یہ بھی اگر آپ کے پاس یہ بھی گراؤنڈ ہے کہ آپ مفرور ہونے کا کوئی چانس نہیں ہے، آپ سرکاری ملازم ہیں، آپ بزنس مین ہیں، کچھ بھی ہیں، تو آپ اپنے یہ بتا سکتے ہیں کہ ہماری کوئی ابسکونڈنگ کا کوئی چانس نہیں ہے.
یہ کافی سارے گراؤنڈ ہو سکتے ہیں لڑائی جھگڑے کیس میں، اس کے علاوہ اور بھی گراؤنڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی قتل بالفرض خدا نخواستہ کوئی شخص قتل بھی ہو جاتا ہے تو وہ ایک الگ اس کی جو ہے گراؤنڈز ہو سکتے ہیں، اس میں پوسٹ مارٹم اور دیگر چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ سمپل چھوٹے موٹے لڑائی کی جھگڑوں کے کیس میں اگر کسی کو گراؤنڈز چاہیے ہوں تو وہ اس طرح کے گراؤنڈز لے سکتا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ FIR جھوٹی ہے۔